ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ خوب اچھی طرح وضو کیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔ وہ واپس گیا، حکم پر عمل کیا، پھر نماز پڑھی۔ مسلمان کی عیب پوشی پر اجر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اللہ دنیا و آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ جو مصیبت زدہ کو نجات دلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے مصائب سے ایک مصیبت سے آزاد کرے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں رہے گا۔ مسلمان کے جنازے میں شرکت پر اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جذبہ ایمان اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے، پھر انتظار کرے حتیٰ کہ اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، تو اسے 2 قرات ثواب ملے گا، جن میں سے ہر ایک قرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملے گا۔ لین دین میں نرمی کرنے کا اجر۔ تاجدار کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا۔ جب وہ کسی تنگ دست کی تنگ دستی دیکھتا تو اپنے نوکر سے کہتا تھا کہ اسے معاف کر دو، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر وفات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ بہترین صدقہ جو تندرستی میں کیا جائے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی میں کرے جبکہ مال کی حرص تم پر غالب ہو، اور تجھے فکر کا اندیشہ بھی ہو، اور تو نگری کا طمع بھی ہو، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کر، حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے، جبکہ وہ تو از خود فلاں کا ہو چکا۔ نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بوڑھے والدین کی خدمت کا اجر و ثواب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا، پھر اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا،
جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ خاوند کی ناشکری کرنے کا بیان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ نماز جمعہ میں جلدی کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رحمت للعالمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا: والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت اور بغیرت خاوند۔ نیز 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے: ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا اور دے کر احسان جتلانے والا۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا بیان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و بھلائی میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی۔ وہ رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے تھے۔ جب جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے تو آپ خیر و بھلائی اور سخاوت کرنے میں کھلی ہوا، تیز رفتار آندھی سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔